الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتہ فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویہ فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له وَيَقُولُونَ هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا، شاید کے حضور خفا ہیں منا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، ابو بکر سے وہ آئین عشق و وفا کے لا۔ دنیا مسلمہ پر بہت ہی تنگ ہو گئی، فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا، جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا، عثمان کی ذات کے وہ زاویے شرم و حیا کے لا۔ مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، جا اور دروازہ علم سے جا کر دروازہ علم سے خیرات جا کے لا۔ معزز دوستو، آج 16 نومبر 2021 بروز منگل ہے اور آپ کے یہاں جامع مسجد 12 بلاک تحصیل چیچا وطنی ضلع ساہیوال میں ایک عظیم دینی درسگاہ میں موجود ہوں۔ استاذ العلماء حضرت مولانا محمد ارشاد رحمہ اللہ کے ایک گلشن میں حضرت مولانا مفتی ظفر اقبال دامت برکاتہم العالیہ مخدوم مکرم آج ہمارے یہاں آنے کا سبب ہے۔ میرے دوستو، ختم نبوت کانفرنس میں مجھ سے قبل سرمایہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نمونہ اسلاف حضرت مولانا اللہ وسایہ دامت برکاتہم العالیہ گفتگو فرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو اپنی ذات کے اندر ایک محکمہ تحفظ ختم نبوت بنایا ہے۔ رب کریم کے فضل و کرم سے جس طرح ایک پوری وزارت مل کر کام کرتی ہے، حضرت مولانا اللہ وسایہ دامت برکاتہم تنہا وہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ میرے دوستو، میں ایک جملہ آپ حضرات کی خدمت میں بطور تمہید عرض کرنے لگا ہوں تاکہ میں آپ کی خدمت میں عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اور حدیث مبارک پڑھی ہے، اس کے متعلق آپ کو سمجھا پاؤں۔ میرے دوستو، جس طرح عقائد میں عقیدہ توحید نہ مانو سب کچھ مانو تو آپ نے اسلام نہیں مانا، اس طرح عقائد رسالت میں سب کچھ رتبہ پیغمبر مانو، رسول اللہ کی ختم نبوت نہ مانو، آپ نے کچھ نہیں مانا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہمیں اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ملی ہے۔ کیا مطلب؟ ختم نبوت کی وجہ سے رب کریم نے علماء کو انبیاء کا وارث بنایا ہے۔ اگر عقیدہ ختم نبوت نہ ہو تو انبیاء کرام کے وارث علماء کیسے بن سکتے ہیں؟ وہاں تو انبیاء کے وارث انبیاء بننے کی ترتیب جاری تھی، لیکن انبیاء کی وراثت علماء کو ملی ہے تو ختم نبوت کے صدقے ملی ہے۔
اور ہم صرف ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں، ہم ختم صحابیت کے بھی قائل ہیں۔ ختم نبوت کا معنی حضور پاک کے آنے کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہے۔ ختم صحابیت کا معنی رسول اللہ کے جانے کے بعد کوئی نیا صحابی نہیں ہے۔ میرے دوستو، عقیدہ ختم نبوت کا انکار ہو تو اسلام میں ایک نہیں کئی سوراخ ایسے کر دیتا ہے جس سے کفر، شرک، منافقت، انکار باقاعدہ بڑی آسانی سے داخل ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے عقیدہ ختم نبوت کا معاملہ جسے کہتے ہیں نا the matter of the sensitive، یہ انتہائی حساس مسئلہ ہے۔ اس پر جو لینے کے دینے کے معاملات ہوتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں جیسے توحید کا نظریہ بنیادی نظریہ ہے، ویسے عقیدہ رسالت میں ختم نبوت کا نظریہ بھی بنیادی نظریہ ہے۔ میں اس پر دلائل چند پیش کرنے سے پہلے ایک بات بطور عقل کے پیش کرتا ہوں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے، ہمارے عقائد کے دلائل اپنی جگہ، لیکن ان دلائل کی موجودگی میں کامن سینس کو استعمال کر کے کہوں گا وہ عقل سے بھی پیدل ہے۔ پیدل تو پھر بھی اچھا لفظ ہے، وہ عقل سے لنگڑا ہے، وہ عقل سے لولا ہے، وہ عقل سے بے عقل ہے۔ یہ میں تعصب میں نہیں کہہ رہا، میں تسلط میں کہہ رہا ہوں۔ تعصب کہتے ہیں ضد کی حد تک بات کرنا، تسلط کہتے ہیں دلائل کے ساتھ بات کرنا۔ میری گفتگو ود پروف، ود جو ہے نا ایویڈنس ہوتی ہے، میں اس پر دلیل رکھتا ہوں کہ اگر عقل کی تھوڑی سی رمق باقی ہو، اگر عقل کے تھوڑے سے ناخن باقی ہو، اگر عقل کی ہیلپنگ ہینڈ بندے کے اندر موجود ہو، حضور پاک کی ختم نبوت کا وہ انکار نہیں کر سکتا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ بڑی آسانی سی بات ہے۔ میرے پاک پیغمبر کا نام کیا ہے؟ اس نام کا معنی کیا ہے؟ اس معنی کا مفہوم کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ مراد کیا ہے؟ اگر اس نام نامی کے مطلب کو، اگر حضور پاک کے نام نامی کے معنی کو سامنے رکھ لیا جائے تو عقل بھی یہی کہتی ہے کہ اللہ کے بندے تجھے حضور پاک کو آخری نبی ماننا چاہیے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ حضور پاک علیہ السلام کے دو نام ہیں، زمینوں پہ محمد ہے، آسمانوں پہ احمد ہے۔ وہ نام نامی محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم یا نام نامی احمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے تعریف والا پیغمبر، الذی اجتمعت فیہ صفات المحمودۃ کلھا، سعام تمام اچھائیاں بند ہوں، لیکن محمد حمد سے ہے، احمد حمد سے ہے۔ حمد تعریف کو کہتے ہیں۔ حضور پاک کے نام کا معنی پتہ چلے گا تعریف والا۔ دنیا کے کسی عقل مند کو فیصل بٹھا لو، دنیا کے کسی عقل مند کو درمیان میں ثالث طے کر لو اور اس سے پوچھیں محل تعریف کیا ہے، وقت تعریف کیا ہے، اوقات تعریف کیا ہے، تعریف کے لمحات کیا ہیں، تعریف کس وقت ہوتی ہے، اسٹارٹنگ میں، میڈ میں، اینڈ میں، شروع میں، درمیان میں، آخر میں۔ تعریف کا محل بتاؤ، تعریف کی جگہ بتاؤ، تعریف کا مقام بتاؤ، تعریف کا وقت اور ٹائم اور لمحہ بتاؤ۔ تو عقل مند کہتے ہیں شروع میں تعریف کیسے کرو گے؟ ابھی تو تم نے چیز کو وزٹ ہی نہیں کیا، درمیان میں کیسے کرو گے؟ ابھی تو بات آدھی آدھی ہے، 50-50 پروسیس ہے، ابھی تو کمپلیٹ نہیں ہوا۔ تو تعریف عقل مند کے ہاں بھی اینڈ میں ہوتی ہے، آخر میں ہوتی ہے۔ میں آپ کے سہیوال کے ضلع تحصیل چیچاوتنی میں آیا ہوں، میں نے پروگرام کی سیلیبریشن دیکھی ہے، آپ کا طرز دیکھا ہے، آپ کا انداز دیکھا ہے، سننے کے طور و اطوار دیکھے ہیں، اسٹیج کے صاحب کے بیہیویئر دیکھے ہیں۔ جب اینڈ ہو جائے گا پھر میں تعریف کروں یا نہ کروں یہ میرا ہیڈیک ہے، یہ میرا جو ہے نا کیا کہتے ہیں میرا حق ہے۔ اچھا لگے گا تعریف کروں گا، برا لگے گا تنقید کروں گا۔ پتہ چلا تنقید و تعریف آخر میں ہوتی ہے۔
इसी तरह आप एक घर में जाएं, आपने उस घर को विजिट करना है, अभी आपने दरवाजा देखा, बरामदा देखा, कमरे नहीं देखे, बाकी सिस्टम नहीं देखे, किचन लाइन नहीं देखी, बेसमेंट नहीं देखी, आपने उसके सीलिंग के मामलात नहीं देखे, आप तारीफ करेंगे, चापलूस होंगे, आप तारीफ करेंगे, कोई मफादात की वजह होगी, क्यों अभी तो बात पूरी नहीं है, अभी तो मैटर का एंड नहीं हुआ, अभी तो मामले का आखिर नहीं हुआ, तारीफ पहले क्यों की है? जब पूरा हो जाएगा, विजिट कंप्लीट होगा, दौरा मुकम्मल होगा, फिर तारीफ होती है। चीचा वतनी वालों, अगर यहां भी समझ ना आए, मैं थोड़ा आगे चलता हूं। जब हम खाना खाते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, एंड करते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत'अमना कहते हैं, बिस्मिल्लाह का माना अल्लाह का नाम लिया, अल्हम्दुलिल्लाह का माना अल्लाह की तारीफ की, और खाने वाले अल्लाह तो तारीफ के काबिल है। कुरान करीम कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह के लिए तमाम तारीफें हैं। कुरान करीम कहता है व आखिरु दअवाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफों का एंड भी अल्लाह पे जाके पहुंच जाता है। वलहुल हम्दु फिस समा, अल्लाह के लिए आसमान में भी तारीफ है, व फिल अर्द, जमीन में भी तारीफ है, हर जगह अल्लाह की तारीफ है। और तूने खाने से पहले अल्लाह के लिए अल्हम्दुलिल्लाह क्यों नहीं कहा? शुरू में बिस्मिल्लाह कहा है, आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह कहा है, वजह क्या है? वो कहेगा मौलाना तारीफ का है अल्लाह के लिए, शुरू में भी तारीफ है, दरमियान में भी तारीफ है, आखिर में भी तारीफ है, लेकिन तारीफ का महल जो है, तारीफ का मकाम जो है, तारीफ का लम्हा जो है, तारीफ का टाइम जो है, वो एंड पे है। मैंने खाना खाया, मुझे तमाम खाना अच्छा लगा, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, मैंने सोने वाले से पूछा और तो बिस्तर पे जा रहा नींद करने के लिए, कहते जी हाँ, मैंने कहा दुआ सुना, कहते हदीसे पाक में है अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ए अल्लाह तेरे नाम पे सोता हूँ, तेरे नाम पे उठूंगा। मैंने कहा फिर जैसे जब उठ जाऊंगा फिर भी दुआ पढ़ूंगा, मैंने कहा दुआ सुना दे। वो कहते अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर, ए अल्लाह तेरी तारीफ है, तूने हमें मौत यानी नींद के बाद जिंदा यानी दोबारा उठा दिया। मैंने कहा बंदा खुदा, तारीफ करनी थी तो शुरू में करता, आखिर में क्यों की? कहा हुजूर पाक ने तारीफ आखिर में सिखाई है, क्योंकि तारीफ का महल आखिर में है, तारीफ का महल आखिर में है, तारीफ का वक्त आखिर में है, तारीफ की बात आखिर में है। जैसे घर का दौरा किया, तारीफ एंड पे, बाग का नजारा किया, तारीफ एंड पे, ताल्लुकात रखे, तारीफ एंड पे, जलसे की सेलिब्रेशन देखी, तारीफ एंड पे, खाना खाया, तारीफ एंड पे, पानी पिया, तारीफ एंड पे, नींद की, तारीफ एंड पे। तो बात पता चली तारीफ का महल आखिर है, तारीफ का महल एंड है, तारीफ का वक्त बिल्कुल आखिर टाइम पर है। और अकल की दुनिया में पलने वालों, तुम्हें 2 और 2 4 की हिसाब की गिनती आती है, 4 और 4 8 की, आपको रियाजी आती है, माशरती उलूम समझ आती है, साइंस समझ आती है, टेक्नोलॉजी से वाकिफ हो, उर्दू इंग्लिश जानते हो, बायोलॉजी जानते हो, केमिस्ट्री जानते हो, साइंस जानते हो, मेडिकल जानते हो, दुनिया के उलूम में, तिजारत में आगे हो, तमद्दुन में आगे हो, बाकी मामलात में आगे हो। और कादियानी हो, तुम मेरे पाक पैगंबर को आखिरी नहीं मानते। पता चला तू अकल से फारिग, अगर अकल वाला होता तो कहता प्यारे नबी का नाम मोहम्मद है, तारीफ आखिर में है, प्यारे पैगंबर पे कुरान उतरा है, अल्हम्दुलिल्लाह है, पता चला आखिरी किताब है, प्यारे पैगंबर को उम्मत मिली है, उम्मत का नाम उम्मत हम्मादून है, तारीफ वाली उम्मत, पता चला आखिरी उम्मत है। मेरे पाक पैगंबर क़यामत में आएंगे, रब पैगंबर को क़यादत करने के लिए, उम्मत की रहबरी करने के लिए, उम्मत की रहनुमाई करने के लिए, उम्मत की सियादत हुज़ूर पाक के सर पे ताज से ताज सजाकर, कंधों पे तमगे सजाकर, उम्मत का कायद बना के हाथ में झंडा देंगे, वो लिवाउल हम्द होगा। पता चला तारीफ वाला झंडा आखिरी नबी का है। जब जन्नत में बाकी पहुंचेंगे, हुजूर पाक सबसे पहले पहुंचेंगे, जब सब आ जाएंगे, फिर जन्नत का आखिरी मकाम रब कौन सा है,
اے ربا ہمیں دکھا دے پھر آخر میں تمام انبیاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، فقہاء، امت کے رہنماؤں کی موجودگی میں وَبَعَثْنَا مَقَامًا مَحْمُودًا، آخری مقام تعریف والا میرے پاک پیغمبر کو دے کر رب ثابت کر دے گا یہ تعریف والا نبی تھا، تعریف آخر میں ہے، آخری مقام تعریف والا تو آخری نبی کو ملے گا۔ اور عقل ہوتی تو تجھے سمجھ آتی، سوچ ہوتی سمجھ آتی، فہم و فراست ہوتی سمجھ آتی، دانش کا کچھ ایک ذرہ برابر بھی تیرے پاس ہوتا تو سمجھ جاتا ہر مسئلے پر اخیر، ہر مسئلے پر آخر، ہر مسئلے پر اینڈ، ہر مسئلے پر انتہا میرے پاک پیغمبر سے جڑی ہوئی ہے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، مناظر اسلام مولانا عبدالواحد قریشی صاحب۔ تو تعریف تو آخر میں ہے، عقل سے سمجھ جا، دلائل بعد میں، ثبوت بعد میں، ایویڈنس بعد میں، پروفنگ بعد میں، قرآن و سنت کے دلائل بھی آ جائیں گے، اجماع اور اولیاء کی معاملات بھی آ جائیں گے، لیکن وہ بعد میں، پہلے عقل ہو، دو دو چار سمجھ آتا تو پھر یہ بھی سمجھ آتا، پتہ چلا منکر ختم نبوت ایمان کے ساتھ عقل سے بھی فارغ ہے۔ میں نے کہا میں دلیل سے کہتا ہوں، میں تعصب میں نہیں تسلط میں کہتا ہوں، میں ثبوت کی بنیاد پہ کہتا ہوں، اور واقعی اس بنیاد پر میری کئی مرتبہ قادیانیوں سے گفتگو ہوتی ہے۔ اللہ کا فضل، انٹرنیٹ پر ہماری دسترس کو دنیا جانتی ہے، ہم قادیانیوں سے انٹرنیٹ پر آنکھوں سے آنکھیں چار کر کے بات کرنا جانتے ہیں۔ ہاں کیوں؟ یاد رکھیں یہ پگڑی علماء نے سر پر سر جھکانے کے لیے نہیں پہنی۔ قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان، اللہ پاک ان کی عمر میں برکات عطا فرمائے، فرماتے ہیں ہم نے پگڑی سر اٹھانے کے لیے رکھی ہے، سر جھکانے کے لیے نہیں رکھی۔ تو میں قادیانیوں سے ایک جملہ کہتا ہوں، آؤ عقل کی بنیاد پہ فیصلہ کر لیتے، اجی قرآن حدیث سے تسی مننا نہیں نا، تے عقل اکا رہ گئی ہے اتھو ہی خالی ہو، ایک عقل رہ گئی تھی وہ بھی فارغ۔ ہاں اس لیے قرآن کریم کفار کا ذکر کر کے کہتا ہے لا یعقلون شیئا، ٹکے کا علم نہیں ہے۔ شیئا پہ دو زبر ہے نا، یہ جو دو زبر ہے نا، یہ سے کہتے ہیں تنوین تنکیر۔ تنوین تنکیر کا معنی کامن ناؤن، یہ سینٹینس ہے، پراپر نہیں، معرفہ نہیں، نکرہ ہے، کامن، پراپر نہیں، تو یعنی نکرہ ایک عام معاملے جتنی عقل بھی دشمن میں نہیں ہے۔ میں اس بات کے بعد آپ کی خدمت میں دلائل شروع کر رہا ہوں۔ ختم نبوت پر اللہ کا قرآن شاہد عدل ہے، ختم نبوت پر رسول اللہ کے فرامین موجود ہے، ایک آیت نہیں، ایک حدیث نہیں، ایمان کے لیے تو ایک بات ہی کافی تھی، لیکن کئی دلائل موجود ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ ختم نبوت کامل میں اپنی عربی کتاب کا اردو ترجمہ کرتے ہوئے قرآن کریم کے 100 آیات کو ختم نبوت پر بطور دلیل ذکر کرتے ہیں۔ غلطی یہ ہے کہ ہم نے اکابر کو پڑھا نہیں ہے، ہم نے اکابر کو سمجھا نہیں ہے، اور احادیث نبویہ میں حضرت مولانا مفتی صاحب 210 احادیث ختم نبوت پر پیش کرتے ہیں۔ آج میں بہت حیران ہوں کہ دلائل پڑھے نہیں ہوتے، سمجھے نہیں ہوتے، اور بندہ جی پریشان ہو جاتا ہے، جی یہ کر دے، جی وہ کر دے۔ بھائی پرانے زمانے میں تو ہم کہتے تھے دلائل وہ پڑھے جس کا قادیانیوں سے واسطہ ہو، وہ ختم نبوت کے دلائل پڑھ لے تاکہ بات کر سکے۔ مولانا میں اگر آپ اجازت دے تو میں ایک جملہ کہوں، آج جس کی آئی ڈی ہے انٹرنیٹ پر وہ قادیانیوں سے تعلق میں ہے، فرینڈ لسٹ میں نہیں ہوتے، بولیے جس کے جیب میں موبائل موجود ہے 5000 فرینڈ ہیں، کیا پتہ کوئی مرزائی اس میں ہوتے ہیں، اور وہ پوسٹیں چلاتے ہیں، وہ سوالات کرتے ہیں، میسنجر پہ آتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ گوگل کے چیٹنگ میں، اور پتہ نہیں tune.pk پر یوٹیوب پر آپ کو جو ہے نا مینشن کرتے ہوئے کمنٹ میں پتہ نہیں کیا سے کیا معاملات میں آئیں گے۔ تو پھر اگر آئیڈیاں چلانی ہیں تو حضور پاک کی ختم نبوت کے علوم بھی سیکھنے چاہیے، ورنہ بند کرتے ہیں۔ پھر ہم نے کوئی فلم اسٹاری کے لیے یا میراثی پنے کے لیے تو بیٹھ کے یہ کام نہیں کرنا۔
ان لوگوں کے لیے تو میں خدا کی قسم اگر علماء اجازت دے تو میں واجب کی حد تک کہوں کہ جو انٹرنیٹ پر بیٹھا ہے وہ علم ختم نبوت پڑھے. پتہ نہیں ہوتا قادیانی پوسٹ چلا رہا ہے اور اسے علم بھی نہیں ہے. آؤ میں ایک مثال دیتا ہوں پھر میں دلیل پیش کر رہا ہوں. ایک نوجوان سے ہماری ملاقات ہوئی, مجھے اس کے اسکرین شاٹ ایک دوست نے واٹس ایپ پر بھیجا, بھائی حضرت یہ اس کی آئی ڈی ہے, اسکرین دیکھیں. اس پر کیا لکھا ہوا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ایک گستاخی کا پوسٹ تھا کسی گستاخ رسول کا, اوپر لکھا ہوا تھا لعنت بھیج کر آگے پھیلا دو. یہ جو شیئر کرنے والا تھا ہمارا مسلمان تھا. اسکرین شاٹ مجھے آئی, بھی آپ سے ریلیٹڈ ہے, ذرا اس کو بتائے. میں نے اسے بلایا, میں نے کہا ذرا وہ آ گئے, یہ آپ کی آئی ڈی ہے؟ شاہ جی آپ کے پاس آئی؟ میں نے کہا جی اسکرین شاٹ واٹس ایپ پر آیا ہے, آپ کی ہے؟ جی میری ہے. میں نے کہا یہ آپ نے شیئر کیا ہے؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا گستاخی کیوں شیئر کی ہے؟ کہتے استاد جی میں نے اوپر لکھا ہے لعنت بھیج کر آگے پھیلا دو. میں نے کہا بیٹا آپ کرتے کیا ہے؟ جی میں کالج میں فلاں کلاس میں ہوں. مدرسے تو آپ نہیں گئے, علماء سے پڑھنے بھی نہیں بیٹھے؟ جی ہاں. تو میں نے کہا تمہیں پتہ ہے یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تو نے تو اپنے دل کے مطابق درد کو بڑھایا ہے نا, کہ میرے دل میں درد ہوا تو میں نے کہا ان بے ایمانوں کا ریئل فیس دنیا کو دکھاؤں, واضح چہرہ. کہتے جی ہاں. میں نے کہا اصل میں یہ بھی قادیانیوں کی سازش ہے کہ حضور کی گستاخی لکھ لیتے ہیں, پھر آگے لکھتے ہیں پھیلا دو. تو آپ نے لعنت بھیج کر آگے پھیلا دو, یہ تیرے دل میں دین کا درد ہے, لیکن تیرے دل میں دین کا علم ہوتا تو کہتا گستاخی پھیلائی نہیں جاتی, اسے ختم کیا جاتا ہے. کہتے بات تو آپ کی ٹھیک ہے, لیکن ہم پھیلائیں گے تو لوگ ختم کریں گے. میں نے کہا اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو آپ؟ چرچا اس کا رائٹ, جزاک اللہ, بہترین ایڈیشن ہے. آپ اس کا چرچا کر رہے ہیں, آپ اس کی آگے جو ہے نا پھیلانے میں اس کی اشاعت کا کام کر رہے ہیں. میں نے کہا سن بھائی, حضور پاک کے دور میں بھی تو گستاخیاں ہوئیں, آج علماء موجود ہیں, خدا کی قسم کتب حدیث میں گستاخی نہیں حضور کی تعریفیں ملتی ہیں. صحابہ نے گستاخوں کو کھڈے رہن لگایا, تحت قدم رکھا اور حضور پاک کی مدحت کو عام کیا. میں نے کہا تیرے پاس علوم دینیہ کی بات بھی ہونی چاہیے, صرف دین کا درد نہ رکھو. تو بتائیں آج یہ عالم ہے. اس عالم میں ان بے ایمانوں نے سوچا نا کہ ہم گستاخی آگے پھیلا تو نہیں سکتے, چل گستاخی لکھے اور آگے لکھیں لعنت لکھ کر پھیلا دو. ہمارے دوستوں نے پھیلانا شروع کر دی. تو بھائی آپ آئی ڈیز ہولڈر بیٹھے ہو, یہ آئیڈیاں چلانا چھوڑ دو, یہ ختم نبوت سمجھنا شروع کر دو. یہ ذہن میں رکھنا. آؤ میں قرآن کریم کی دلیل پیش کر رہا تھا. رب کریم نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. فرمایا ایمان لانے کے میں 3 درجات بیان کر رہا ہوں. سورت نمبر 2 سورت البقرہ رکوع نمبر 1 قرآن کریم سورت بقرہ کا پہلا صفحہ. فرمایا ایمان لانے کے 3 درجات ہیں. صحابہ کرام ان تینوں درجوں پر پورے ہیں. نمبر 1 والذین یؤمنون بما انزل الیک. نمبر 2 وما انزل من قبلک. نمبر 3 وبالآخرۃ ہم یوقنون. 3 درجے ایمان کے ہیں. جو پہلے انبیاء آئے ان پر کتابیں اتری, اللہ کا پیغام آیا, انہیں سچا مانو کہ اپنے دور میں اللہ کی کتابیں ان پیغمبروں پر سچی اتری تھی. دوسرا درجہ ایمان کا, پیغمبر کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کی ذات اقدس پر جو قرآن کریم اتر رہا ہے اس پر ایمان رکھنا لازم, فرض, واجب, ضروری ہے. نمبر 3 وبالآخرۃ ہم یوقنون. اس کے بعد قیامت پر پکا یقین رکھنا کہ قیامت آئے گی, یہ یقین رکھنا ضروری ہے. میں ختم نبوت کامل سے استدلال کر رہا ہوں. فرمایا قرآن کریم پر ایمان لانا, پہلی کتابوں پر ایمان لانا, قیامت پر ایمان لانا. کیا بتایا, سمجھایا, سنایا, باور کرایا جا رہا ہے. کہا پتہ چلا ایمان میں اللہ نے ختم نبوت کی بات کی ہے, ایمان لانے میں ختم رسالت کی بات کی ہے, ایمان لانے میں ختم شریعت کی بات کی ہے, ایمان لانے میں پیغمبر کریم کے بعد نئے نبی کے نہ آنے کا اشارہ دیا ہے. یہ کیسے؟ فرمایا آیت کے اسلوب کو دیکھیں, طرز بیان کو دیکھیں, طرز ادائیگی کو دیکھیں. فرمایا
फरमाया वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक। अल्लाह ने पहली किताबों की बात की है, फिर कुरान करीम की बात की है, फिर क़यामत की बात की है। रब बताना चाहते हैं पहली किताबें भी सच्ची, ईमान के लिए जरूरी, हुजूर पाक पे उतरने वाली किताब भी सच्ची, ईमान के लिए जरूरी। इसके बाद क़यामत को मानना। नया नबी होता तो दरमियान में बात होती। वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक के बाद वमा उन्ज़िला मिन बादिक होता कि तेरे बाद जो उतरेंगे किताबें। अल्लाह ने तो बात की बात नहीं की। फरमाया हुजूर पाक के बाद क़यामत तो आ सकती है, नया नबी। चीचा वतनी के दोस्तों गैरत से बोलिए, ईमानी गैरत से बोलिए, हुजूर के बाद क़यामत आ सकती है, नया नबी। बोलिए बोलिए, हुजूर पाक के बाद क़यामत आ सकती है, नया नबी नहीं आ सकता। हुजूर के बाद क़यामत तो आ जाए, नया नबी नहीं आए, हमें अल्लाह का कुरान अपने ईमान में बताता। सारा जिंदगी बंदे का वक्त गुजरता रहता है, कुरान के पहले सफ़े पर ख़त्म नबुव्वत समझ में नहीं आती। ये मैंने अभी सूरत फातिहा की बात नहीं की, वरना सूरत फातिहा में अनअमता अलैहिम में आसानी से समझाया जा सकता है कि ख़त्म नबुव्वत क्या है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम में चलो मैं इस पर भी एक जुमला कह दूं। ये जो हम नमाज में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पढ़ते हैं, आपको पता है ये ख़त्म नबुव्वत की दलील है। आप कहेंगे कैसे? हर मुसलमान अगर अकेला नमाज पढ़े तो नमाज के अंदर वो सूरतुल फातिहा पढ़ता है, सूरतुल फातिहा में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम मौजूद है। इसका मतलब अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला दे, ये दुआ है हुज़ूर पाक के रास्ते पर मजबूत रहने की, ये दुआ है शरीयत मुहम्मदिया पर कारबंद रहने की, ये इल्तिजा है हुज़ूर पाक के कुरान को तस्लीम करने की, ये अल्लाह के लिए हमारी निदा है शरीयत पर कामिल ईमान रखने की। अल्लाह हिदायत पर मजबूत कर दे, हिदायत पर चला दे, हिदायत का रास्ता दिखा दे। सुने, दुआ किसे कहते हैं? जदीद जुबान में कहूं, दरखास्त को कहते हैं, एप्लीकेशन को कहते हैं। एप्लीकेशन कब दी जाती है? याद रखो, ये स्कूल है, मैंने अपने बच्चे को दाखिल करना है, स्कूल के गेट पे आऊंगा, लिखा होगा एडमिशन इज ओपन, अभी दाखिले जारी है, तो फिर मुझे दरखास्त का पर्चा मिल सकता है। टू द प्रिंसिपल मैंने दरखास्त लिखनी है, बच्चे का एडमिशन दाखिला हो जाना है, लेकिन एडमिशन क्लोज लिखा हुआ आ जाए, दाखिले बंद हो जाते हैं। तो जब तक दाखिले जारी हैं उस वक्त तक दरखास्तें जारी हैं, दाखिले बंद हैं, दरखास्त बंद है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह सीधे रास्ते पे चला दे। कौन सा? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिन पर तूने इनाम किया। किन पे किया? अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदा वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफीका। लोगों, इनाम हुआ औलिया पे, इनाम हुआ शुहदा पे, इनाम हुआ सहाबा पे, इनाम हुआ अंबिया पे। हसुन उलाइका रफीका, इनके साथ यारी रखो, बेहतर यारी है। ये दरखास्त हर नमाज में करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। गोया दरखास्त अल्लाह के लिए अल्लाह को जमा कराई जा रही है, दरखास्तें मिल रही। पता चला उम्मत मुहम्मदिया में उम्मती बनने का दाखिला जारी है, हुज़ूर पाक की उम्मत में आने का दरवाजा खुला है, रसूलुल्लाह की उम्मत में उम्मती होने का शर्फ अभी खुला है। अगर हुजूर के बाद खत्म नबुव्वत न होती और नबी आना होता, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम खत्म हो जाता, लेकिन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की दरखास्त कयामत तक जारी रहेगी, तो खत्म नबुव्वत का डंका भी कयामत तक बजता रहेगा। नारे तकबीर, ताज व तख्त खत्म नबुव्वत, तर्जुमान अहदाफ मौलाना अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब। ये मैं बात इसलिए समझा रहा हूं कि हम हर नमाज में अकीदा खत्म नबुव्वत को पढ़ते, समझते, सुनाते, सुनते, लेकिन हम इस पे गौर नहीं करते। अगर हम गौर कर लेते, कोई एक घंटा उलमा के पास आकर यहां बैठते, हजरत शेखुल हदीस की खिदमत में आधा घंटा लेते,
حضرت دن میں 24 گھنٹے ہیں, 23 گھنٹے 30 منٹ آپ کے, مجھے آدھا گھنٹہ ختم نبوت پہ سمجھائیے. خدا کی قسم آج تم اپنی آئیڈیز پر ختم نبوت کے دلائل کو زینت بنا چکے ہوتے, لیکن آج کچھ بھی نہیں ہے. میں حضرت کے بغیر اجازت ان سے پوچھے ہوئے آپ کو کہتا ہوں, آپ وقت نکالو, شیخ ٹائم دیں گے. مولانا آپ ٹائم دیں گے یا آپ کے سامنے بیٹھے ہیں؟ دیکھ لیجئے حضرت ابھی حضرت آپ ٹائم دیں گے نا, یا اللہ کے گھر میں کہہ رہے ہیں آپ وقت نکالو یار. میں خصوصاً کالجز اور یونیورسٹیز کے لڑکوں سے بات کر رہا ہوں, خصوصاً نیو جنریشن سے بات کر رہا ہوں جس کے سینے میں دین کا درد ہے, دین کا علم نہیں ہے. آپ آؤ, سمجھو تو صحیح, پھر دیکھو کوئی قادیانی آپ سے بات کرنے پہ تیار ہوتا ہے یا نہیں. پھر آپ کے جو پاؤں اٹھانے کی باری آئے گی اور دشمن دم دھبا کے بھاگے گا. میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے کئی بار دیکھے, اللہ کی قسم کئی بار دیکھے. قادیانی وعدہ کر کے جاتے تو پھر نہیں آتے, یا قسمت میں ہدایت ہوتی ہے تو پھر اللہ لے آتا ہے. تو میرے دوستو, آپ میں ہر بندہ دلائل کا ایٹم بم بن سکتا ہے, لیکن تب جب آپ علماء کو ساتھ, اپنے علماء کو وقت دو, جب آپ ان کے پاس بیٹھو اور سنو, علماء کی قدر کیا کرو. علماء کی قدر نہیں کرو گے نا, علماء سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے تو میں ایک بات کیا کرتا ہوں, پھر بندے کی زندگی ختم ہو جائے گی. اس کا کیا مطلب؟ مولویوں تو لوگ کلاشن دا فیر مار دینا ہے, زندگیاں ختم کیسے ہوں گی؟ مولویوں نے کلاشن کا ڈز تو نہیں کرنا. ہاں میں بتاتا ہوں, جو عالم کے پیچھے چلتا ہے وہ زندہ رہتا ہے, جو آگے بڑھتا ہے وہ مر جاتا ہے. جی کیسے؟ مولانا نماز پڑھا رہے ہیں, اللہ اکبر, پیچھے مقتدی ہوتے ہیں, زندہ ہوتے ہیں یا مردہ؟ اور جو امام کے آگے ہوتا ہے اور امام کہتے ہیں 4 تکبیراں اللہ اکبر, وہ کیا ہوتا ہے؟ بولیے وہ کیا ہوتا ہے؟ ودو تسی عالم تو اگے, تو عالم کے آگے نہیں جانا نا, عالم کے پیچھے رہنا. تو آپ علماء کو وقت دو گے تو دیکھو آپ کیسے ہنسے ہو. میں نے اسی لیے آپ کے چہرے پر تھوڑی ہنسی لائی ہے کہ آپ کہیں گے پتہ نہیں بڑا غصے والا مولوی آ گیا تھے تو پتہ نہیں کوئی ہنسانا نہیں. مولانا اللہ وسعت تو ماشاء اللہ آپ کو ہنسا رہے تھے, بڑا محظوظ کر رہے تھے. تو میں آپ کی خدمت میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. اپنے اوقات دو گے نا, جو وقت دے گا اللہ کے لیے, میرے لیے نہیں. اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو, میرے ساتھ وعدہ کرو, جو اللہ کے گھر میں یہاں بیٹھے, میں ہاتھ اٹھوا رہا ہوں آپ سے, اور وہ بندہ ہاتھ اٹھائے جو مولانا کو وقت دے گا اور عقیدہ ختم نبوت سمجھے گا, جو دے گا. ہاتھ کھڑا کرے, اللہ کے لیے کھڑا کرے. اللہ کے گھر پہ بیٹھے ہیں, آپ وقت دو گے, پڑھنے آؤ گے, عقیدہ ختم نبوت پر کورس پڑھو گے, اپنی اوقات کا چلو آدھا گھنٹہ وقف کرو گے, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا. اصل کانفرنس کا میسج یہ ہے, اصل کانفرنس کا سبق یہ ہے. چلو میں بات کر رہا تھا اس آیت کریمہ پہ کہ اللہ نے ایسے بات فرمائی ہے, اور حضور پاک نے اس کو کیسے فرمایا. جامع ترمذی اٹھا لیجئے, جلد نمبر 2 اٹھا لیجئے, کفالت یتیم کا باب اٹھا لیجئے. اللہ کے رسول نے فرمایا آنا والساعۃ کہاتین, یہ انگلیوں کا, یہ 2 انگلی مبارک کا اشارہ پاک پیغمبر نے فرمایا. ایک وہ انگلی جو اٹھی تھی, اور اقتربت الساعۃ وانشق القمر, چاند 2 ٹکڑوں میں بدل گیا تھا, اور ایک اس کی پڑوسن انگلی. ان دونوں انگلیوں کو اٹھایا رسول اللہ نے, اور یہ انگلی مبارک کو یوں اکٹھا کر کے فرمایا لوگو آنا والساعۃ کہاتین, فرمایا میں اور قیامت یوں اکٹھے ہیں جیسے 2 انگلیاں اکٹھی ہیں. چیچا وطنی کے دوستو, یہ حدیث جہاں قیامت کی بات کرتی ہے کہ حضور پاک کے بعد قیامت آنی ہے, وہاں ختم نبوت کی بات بھی کرتی ہے. ان 2 انگلیوں کے درمیان تیسری انگلی نہیں ہے. حضور پاک اور قیامت کے درمیان نایا نبی نہیں ہے. تاج و تخت ختم نبوت, تاج و تخت ختم نبوت, نعرہ تکبیر, حضرت مولانا عبدالواحد قریشی صاحب. ختم نبوت پر ایک بات میں حدیث پاک کی روشنی میں آپ کی خدمت میں کر دوں, پھر میں اعتراض اور جواب کی چند باتوں میں آپ کو سمجھاؤں گا. میرے دوستو توجہ رکھنا, عقیدہ ختم نبوت پر احادیث پاک تو کئی ہیں. کئی احادیث پاک میں رسالت مآب علیہ السلام نے ختم نبوت کا نظریہ سمجھایا ہے, ختم نبوت کا عقیدہ بتایا ہے. ایک حدیث پاک میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں, حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں, رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اتن مسلی و مسل الانبیاء من قبلی, مسل الانبیاء من قبلی, کہ اے لوگو اگر انبیاء میں
اور مجھ میں ختم نبوت کی بات سمجھنی ہو تو ایک حدیث پاک کو سمجھ لو. صحابہ کرام سوالیہ نظروں سے اللہ کے رسول کے چہرہ انور کا دیدار کر رہے. رسالت میں آپ نے فرمایا ان رجلم بنا بیتا، ایک شخص نے اگر بنگلہ بنایا اور بنگلہ بنا کر بڑا سہانا، بڑا اچھا، بڑا پیارا، حسین و جمیل و مہجبین بنا کر لوگوں کو کہا آؤ دوستو وزٹ کرو، فجعل الناس یطوفون بہ، لوگ دیکھنے لگے بنگلہ کیسا اچھا، کمرہ کیسا اچھا، برآمدہ کیسا اچھا، صحن کیسا اچھا، لان و دہلان کیسا اچھا، اچھی اچھی پر کمنٹ کر رہے، تعریفیں کر رہے، خوبصورتی کے گن گا رہے. لیکن جاتے ہوئے آخر میں کہنے لگے الا موضع لبنا، میرے بھائی اگر ایک کام بھی کر دے بات پوری ہو جائے، ایک مشورہ مان لے بات مکمل ہو جائے، ایک مطالبہ تسلیم کر لے تیرا گھر پورا ہو جائے. وہ کہتے کیا چاہیے؟ کہا گھر میں کوئی کمی نہیں ہے، خوبصورتی اعلیٰ، جمال اعلیٰ، اس کی اچھائی اعلیٰ، ماحول بہتر. الا موضع لبنۃ من زاویہ، وہ کونا دیکھو اس کونے میں ایک اینٹ رہتی ہے، اگر یہ آخری جگہ بھی پوری ہو جائے، یہ محل مکمل ہو جائے. انہوں نے کہا جی بہت اچھا. حضور نے فرمایا لوگوں یہ مثال اللہ تعالی والی ہے. اللہ نے قصر نبوت بنایا، انبیاء کی نبوت کا محل بنایا. حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہم السلام علیہم الرضوان تک تمام انبیاء کو بھیجا. تمام انبیاء نمائندگان خدا نے آ کے انبیاء کے محل کی خوبصورتی میں اضافہ کیا، خوبصورتی کا سبب بنے، حسن و جمال کا پیمانہ بنے. محل انبیاء، قصر انبیاء، بنگلہ انبیاء، مکان انبیاء تعمیر ہوتا چلا گیا. یہ قصر نبوت بن گیا. آخری نبی میں رہتا تھا، جب لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ ایک اینٹ رکھ دے تو اللہ نے بھی آخری نبی کو بھیج کے انبیاء کا بنگلہ، انبیاء کا گھر، انبیاء کا قصر اللہ نے مکمل کر دیا. فَأَنَا اللَّبِنَ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ، وہ آخری نبی میں ہوں، میرے بعد نایا نبی کوئی نہیں. تو رسالت میں آپ تو ختم نبوت سمجھا گئے، بتا گئے، سنا گئے، اور ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے. میں ایک جملہ کہتا ہوں میرے دوستو، آج ہم لوگ کہتے ہیں رسالت مآب کی رحم اور کرم، شان کریمی، شان عفو، شان نبوت میں جو کرم اور فضل کی شان تھی وہ ابو بکر صدیق میں منتقل ہوئی. جو شجاعت تھی وہ حضرت عمر میں منتقل ہوئی. جو وصف حیا تھا وہ حضرت عثمان میں آیا. اور اسی طرح دلیری، بہادری اور نڈر کے طور پہ لڑنا یہ سیدنا حیدر کرار رضی اللہ عنہ میں آیا. کیوں؟ پیغمبر چاند ہیں تو ستارے صحابہ ہیں. جب چاند ٹوٹتا ہے پھر ستارے بنتے ہیں، اور جب ستارے جمع ہوتے ہیں پھر چاند بنتا ہے. تو انبیاء کرام اور صحابہ کی مثال میں امام الانبیاء اور صحابہ کا یہ تذکرہ ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ آتے ہیں. افضل البشر بعد الانبیاء ہے اس دھرتی پہ. ابو بکر صدیق انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف، سب سے اکرم، سب سے بڑے درجے، مقام، مرتبے والے ہیں. کیونکہ قرآن کریم نے کہا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، میں جہنم سے بہت بڑے تقوی والے کو بچاؤں گا. یا اللہ نے فرمایا الاتقا کون ہے؟ مفسرین کا اتفاق ہے کہ اتقا کا لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوا، اس سے مراد ابو بکر صدیق کی ذات اقدس ہے. جیسے سورۃ حجرات کے دوسرے رکوع میں یوں فرمایا انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. فرمایا لوگوں میں نے تمہیں ایک عورت، ایک مرد کے ملاپ سے، حضرت آدم اور اماں حوا علیہم السلام کے ملاپ سے پیدا کیا ہے. تمہاری قومیں، تمہارے قبائل، تمہاری کاسٹ، تمہاری پہچان لسانیت نہیں ہے، قومیت نہیں ہے، علاقائیت نہیں ہے، صوبائیت نہیں ہے، بلکہ یہ تو صرف پہچان کے لیے ہے.
فخر کے لیے نہیں ہے، تکبر کے لیے نہیں ہے، تعلی کے لیے نہیں ہے، بلندی کے لیے نہیں ہے، دوسرے پر واہ واہ کرنے کے لیے قومیت کو پیش نہ کرنا، بلکہ وہ آدمی اللہ کے ہاں عزت والا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے بڑا تقوی والا ہے۔ یہاں سے امت مراد بات میں ہے، صحابہ مراد بات میں ہے، باقی طبقے مراد بات میں ہے۔ ابو بکر صدیق کی ذات عالیہ، ابو بکر کی ذات اقدس، ابو بکر کا وجود مسعود یہاں سے پہلے مراد ہے۔ میری بات کا مطلب ابو بکر رحیم و کریم ہے، اپنی ذات میں وصف پیغمبر لے کے ہوا ہے۔ ابو بکر کی نرمی پیغمبر کی نرمی سے مشتق ہے، ابو بکر کا رحم و کرم پیغمبر کا عکس کرم ہے۔ اتنا رحیم و کریم مزاج والا، اتنا نرم اور نازک مزاج والا ابو بکر حکمرانی کی باغ ڈور سنبھالتے ہیں، جانشین پیغمبر بنتے ہیں۔ مسلمہ کذاب یمامہ میں اٹھ کر پیغمبر کی ختم نبوت پر حملہ آور یوں ہوتا ہے جیسے حرام درندے کسی حلال پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ وہ میرے پاک پیغمبر کی تاج ختم نبوت پہ حملے کی کوشش یمامہ کا کذاب مسلمہ کرتا ہے۔ ابو بکر کی حالت غیر ہو جاتی ہے، فرمایا ینقص الدین وانا حی، دین میں کمی آئے ابو بکر کی سانس چلے، دین میں کمی آئے ابو بکر کے اندر روح ہو، دین میں کمی آئے ابو بکر میں زندگی ہو، دین میں کمی آئے ابو بکر دھرتی پہ چلتا پھرتا رہے، یا نہیں ہو سکتا، یا کمی نہیں آنے دوں گا، یا ابو بکر جان آفری کے حوالے کر دے گا۔ ابو بکر نے صحابہ کرام کو تیار کیا، مجمع اٹھایا، صحابہ کرام کو ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے، رسول اللہ کے تاج ختم نبوت کی پہراداری کے لیے، تمغہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے صحابہ کو بھیجا۔ سعودیہ سے سفر کیا، یمامہ اس وقت ایک علیحدہ جگہ تھی، وہاں پہنچے۔ آج یہ یمامہ کی جگہ سعودیہ کا کیپٹل جسے ریاض کہتے ہیں، ریاض سے 90 کلومیٹر مشرق میں واقع ہے۔ اس جگہ پیغمبر کے صحابہ گئے اور مسلمہ کذاب کی ناپاک ذریت کو ماؤں کی چھٹی کا وہ دودھ یاد دلایا جو رہتی دنیا تک مسلمہ کذاب سے لے کر مرزا قادیانی، مسلمہ پنجاب تک غلیظ نسل، غلیظ کیڑے، گندی نالی کے گندے کیڑے قیامت تک یاد رکھیں گے۔ اس جنگ میں پیغمبر کے صحابہ کی 1200 کی لاشیں اٹھی ہیں، 1200 صحابہ شہید ہوئے ہیں، 1200 پیغمبر کے کلمہ گو نے اپنی گردن ختم نبوت کی حفاظت پہ، ختم نبوت کے تحفظ پہ، عقیدہ ختم نبوت پہ وار دی ہے۔ ان میں 700 قرآن کے قاری، قرآن کے حافظ، قرآن کے حامل، قرآن قرآن تھے، جس کی وجہ سے قرآن اکٹھا ہوا۔ میری بات کا مطلب ایک جنگ میں، ایک مارکے میں، ایک جہاد میں، ایک میدان پہ ابو بکر کی پہلی جنگ میں 1200 بندہ گیا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے 10 سالہ جہادی دور میں کافر مسلمان ملا کر 750 سے بھی زائد بندے قتل نہیں ہوئے، لیکن ختم نبوت پہ اس رحیم و کریم صفات والے صحابی نے 1200 بندوں کو ذبح کرا کے یہ بات بتا دی کہ اگر کوئی ظالم، کوئی کتا، کوئی غلیظ گٹر کا غلیظ کیڑا پیغمبر کی ختم نبوت پہ حملہ آور ہوا اور مسلمان زندہ رہا، تیرے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان صحابہ، شان صدیق اکبر، مناظر اسلام مولانا عبدالواحد قریشی صاحب، مناظر اسلام مولانا عبدالواحد قریشی صاحب۔ میری بات کا مطلب پورے زمانے نبوی میں اتنے بندے قتل نہیں ہوئے، پورے زمانے نبوی کی کاؤنٹنگ کر لو۔ جو ابو بکر صدیق کی پہلی ختم خلافت صدیقی کی پہلی جنگ ہے، تو ختم نبوت اتنا سینسیٹیو میٹر ہے، اتنا حساس مسئلہ ہے۔ میرے دوستو، تو ہمیں نرمی کی بات کرنے والے کہ بڑے نرمی کے معاملے، ابو بکر سے بڑا اس امت میں نرم کہاں سے لاؤ گے؟
جس کو سرٹیفکیٹ پیغمبر کی زبان سے نرمی کا ملا ہے، یہ ممبر گواہ ہے۔ ہر جمعے میں خطیب عصا اپنے ہاتھ پہ لے کر ابو بکر کی نرمی کا سرٹیفکیٹ رسالت مآب کی زبانی نقل کرتا ہے، ارحم امتی بی امتی ابو بکر۔ مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر، مصطفیٰ کے ہم سفر ابو بکر، علی کلی نگر نگر ابو بکر، صحابہ زندہ باد، صحابہ زندہ باد، صحابہ زندہ باد، نموذج صحابہ زندہ باد، تکبیر۔ یہاں پر نعرہ شہدائے ختم نبوت بھی لگنا چاہیے۔ تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ جزاکم اللہ۔ یہ ختم نبوت پر ان صحابہ کرام نے شہادت پائی ہے، یہ ابو بکر کی نرمی کا دور ہے، ابھی تو نرمی ہے۔ ارحم امتی، ارحم عربی زبان میں اس میں تفضیل ہے، افعل التفضیل للمذکر من، ارحم، جس کو انگلش میں کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری ورڈ، اس سے بڑا کوئی جملہ نہیں ہے۔ ارحم امت، رسالت مآب علیہ السلام نے سب سے بڑا امت کی میں رحیم و کریم ابو بکر کی ذات کو فرمایا، اور اتنا رحیم و کریم اس مسئلے پر کتنا گرم ہے، تو اندازہ لگائیں ختم نبوت کا مسئلہ کیا ہے، کتنا مسئلہ ہوگا۔ میرے دوستو ایسی مذاق نہیں ہے، ایسے تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ محدث دارالعلوم دیوبند نے یوں نہیں فرمایا تھا کہ اگر ختم نبوت کا ہم کام نہ کریں تو ہم سے گلی کا کتا بہتر ہے۔ تم سمجھتے ہو حضور پاک کی یہ صرف ختم نبوت کی عقیدت میں بات ہے، اللہ کی قسم عقیدت کے ساتھ قوت دلائل پر بات ہے، صرف قوت عقیدت نہیں ہے، یہ قوت دلیل پر بات ہوتی ہے۔ اور میرے دوستو ختم نبوت کا مسئلہ جب اتنا اہم ہے، آج ہمارا نوجوان اس مسئلے کو اپنا مسئلہ کیوں نہیں سمجھتا؟ عام طور پہ لوگوں کا ذہن ہے کہ کافر اقلیت قرار آ گئے مرزائی، بات ختم ہو گئی، بس کھڑے لین لگ گئے نے بھائی، چھاڑ دو کی مرزائیوں کے خلاف کم کرنا ہے، یہ ذہن ہوتا ہے۔ یہ ہمارا بھی شروع میں طالب علمی زمانے میں ذہن ایسے تو ختم نبوت پہ تو قادیانی کافر اقلیت قرار آ گیا، کی زور لاون دی لوڑ ہے، کیا ضرورت ہے؟ بھائی جب مکان بنا لیا جاتا ہے نا تو بنے بنائے مکان کی حفاظت پھر لازم ہو جایا کرتی ہے۔ قانون بن گیا ہے، اس قانون کی حفاظت نہیں کی جائے گی۔ آج لوگوں کو سلیکٹڈ گورنمنٹ ہاتھ میں یوں پیالے میں پیش کر دی جاتی ہے کہ لو گورنمنٹ تمہاری ہے، تم اس قانون کو ختم کرو۔ آپ کہتے ہو اس پہ کام کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ آتے ہی گورنمنٹ یہ قانون میں ڈالے، اجی ہمارا جو وزیر خزانہ ہوگا وہ پاکستان میں کوئی نہیں ہے، وہ ایک قادیانی ملا ہے عاطف۔ یہ تو سلام ہے ان مجاہدین ختم نبوت کو، سلام ہے اس علماء کی قیادت کو، سلام ہے پاکستان کی غیور عوام کو جو اٹھے ہیں اور ان کو واپس دم دبا کر بھاگنے پہ مجبور کر دیا۔ ورنہ تمہیں نہیں پتا پچھلے سال لندن سے لارڈ نذیر احمد قادیانی کی قیادت میں وفد پاکستان میں آ کے گورنمنٹ لیول پر ملاقاتیں اور ڈیلیگیشن کی باتیں طے کر کے گیا۔ آج پورے کی پورے معاملات میں دن دناتے ہوئے یہ کام ہو رہا ہے، اور ہمارے نوجوان کہتے جی ضرورت کی ہے۔ اوے بھائی جس طرح آنکھ میں تیر کھٹکتا ہے اس سے پوچھے یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا، قادیانی 7 سمندر دور بیٹھا تڑپ رہا ہے تو تیرے اس قانون و آئین کی شک کی وجہ سے تڑپ رہا ہے۔ تو سنیں جیسے حضرت مولانا بھی کہہ رہے تھے کہ قیامت تک یہ ملک بھی رہے گا، کہو انشاءاللہ۔ بتاؤ جن کا عقیدہ ہے قیامت تک یہ ملک بھی رہے گا اور قیامت تک ختم نبوت کا تحفظ بھی ہوتا رہے گا۔ یاد رکھیں ختم نبوت کو مسلمہ کذاب کی ذریت کچھ نہیں کہہ سکے گی، تو مسلمہ پنجاب کے ماننے والے بھی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی بات ہے کہ اس مسئلے پر کوئی بات نہ کی جائے؟ میں حیران ہو گیا اس وقت، اور مجھے اپنی قیادت کے انتخاب پر، مجھے اپنے مشائخ کے انتخاب پر
مجھے اپنے اکابرین کی جدوجہد پر اللہ کی قسم ایمان عین الیقین میں بدل گیا. حق الیقین تو پہلے تھا جب میں نے ان کے موجودہ خلیفہ کی 2018 کے الیکشن سے پہلے لندن میں تڑپتے ایک صحافیہ خاتون کو انٹرویو دیتے ہوئے سنا. وہ کہنے لگا موجودہ گورنمنٹ جو اب آئی ہے ان کے نام لے کر اجی نے ہم سے وعدہ کیا ہم تمہیں فریڈم آف دا ریلیجن دیں گے, مذہب کی آزادی, ہمیں ووٹ دو. وہ قادیانی کہتے ہیں پھر میں نے کہا کہ تم ہمیں فریڈم دو گے, آزادی دو گے. سنو سنو, اپنے علماء کی قیادت پر فخر اور سینہ چوڑا کر کے سنو. کہا میں نے کہا جب اسمبلی میں یہ پگڑی والا مولوی موجود ہے نا تم ہمیں کچھ نہیں کر سکتے. یہ 7 سمندر دور بیٹھے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان زندہ باد، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان زندہ باد. وہ ادھر بیٹھے اس پگڑی سے ڈر رہا ہے. آپ کہتے اس پگڑی کی ویلیو کیا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ وہ پگڑی ہے جنہوں بش بھی پہچان دا ہے. کس دی ہے؟ تو بھائی یہ اسمبلی میں بیٹھے ہمارے علماء کی طاقت کا اندازہ لگائیں. آپ سمجھتے کیا ہے اور کیا نہیں ہے؟ وہاں بیٹھا دشمن تڑپ رہا ہے. جس مسئلے پر آپ کا دشمن یوں تڑپے نا تو وہاں سلام پیش کیا کرو کہ ہمارے اکابرین نے واہ واہ کام کیا ہے. میرے دوستو اندازہ لگاؤ, یہ ایک آپ نے 2-4 علماء بھیجے ہیں اور کفار وہاں بیٹھے تل ملا رہے ہیں. اگر میرا پنجاب بھی جاگ اٹھے, سرحد بلوچستان کی طرح ہمارا سندھ اور پنجاب بھی جاگ اٹھے اور خدا کی قسم اپنی طاقت پر پہرا دے اور اسمبلی میں علماء کو وہ قوت دلائے, آج تڑپ رہے ہیں کل مر جائیں گے. میں کہتا ہوں سنو, کوئی لاکھ روٹھے 1000 بگڑے, غضب میں آئے یا تل ملائے. کوئی لاکھ روٹھے 1000 بگڑے, غضب میں آئے یا تل ملائے. کسی کے روکے حق کا پیغام کب رکا تھا جو اب روکے گا. ہماری قوت, ہمارا وزن 1 کلو ہے یا 1 من ہے, اہل حق کے کھاتے میں ہوگا انشاءاللہ. ہماری وہ قوت زبان ہو, قوت پیکج ہو, قوت مال ہو, قوت تجارت ہو, قوت جسمانی ہو, قوت روحانی ہو یا قوت کسی اور کی فراوانی ہو, وہ 1 کلو ہو, 1 من ہو, 10 من ہو, وہ آل حق کے کھاتے میں ہوگا. یہ یاد رکھیں. آپ جتنے بندے بیٹھے ہیں, آپ میں کوئی آدمی انجمن تاجران میں کام کرنے والا ہوگا, کوئی اسکول میں پڑھانے والا ہوگا, کوئی کالج میں پڑھانے والا ہوگا, کوئی ٹیوشن سینٹر کھولنے والا ہوگا, کوئی قلم کار اور پتر کار اور لکھنے لکھانے والا صحافی ہوگا. اللہ کے لیے اپنے قلم, اپنی زبان, اپنی صلاحیتوں کو حضور کی ختم نبوت پر وقف کر دو. معاشرے میں انقلاب کیسے نہیں آتا. میں تو خطبہ سے کہتا ہوں کہ ہمارے کہنے پہ عوام چندہ دیتی ہے, ڈونیشن ہم اکٹھے کر لیتے ہیں. ہاں ہمارے کہنے پہ کئی چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں, صحیح ہے, تو بڑی بڑی چیزیں آ جاتی ہے. تو ہمارے کہنے پر, عقائد پر محنت ہماری عوام کیوں نہیں کرتی؟ ہم میں کمی ہے. ممبر نہ گونگا ہو بھائی, ممبر بولے, یہ بولے. جب ہم بولیں گے تو پھر عوام کو سمجھ آئے اور ہم بتائیں. پھر اپنے وزن کو دیکھیں, یہ نہ دیکھیں میں ان علماء کا ساتھ دے رہا ہوں, جیت ہے یا ہار ہے. بھائی جیت ہار مقدر کا کھیل, نتائج اللہ کے حوالے. ہم سے اپنی طاقت کی پوچھ ہوگی, ہم اپنی طاقت کے بل بوتے پہ چلیں گے. تو بھائی ختم نبوت کے لیے آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اپنے نیتوں کو, اپنے ارادوں کو اور اپنی صلاحیتوں کو وقف کرو گے. اور ایک جملہ میں مزید بھی کہہ رہا ہوں, اپنی آئی ڈیز ہولڈر کے لڑکوں کو کہہ رہا ہوں جو آئی ڈی کے ذریعے آج پوری دنیا میں ہمارے اس آئی ڈی ہولڈر کے ذریعے جانے اور پہچانے جاتے ہیں, سوشل میڈیا کے سٹار. میں تمہیں کہتا ہوں سنو, اپنی آئی ڈی کو حضور پاک کی ختم نبوت کی زینت بنانے کے لیے اس علوم کو بھی سنیے اور سمجھائیے. میرے بھائیوں, واٹس ایپ, فیس بک, یوٹیوب کے پیکج اسی لیے نہ لگانا کہ اس پیکج سے سردار اور پٹھان کے لطیفے شیئر کریں گے, آج میاں بیوی کے لطیفے شیئر کریں گے, آج دیہاتی شہری کی باتیں کریں گے. سنو سنو,
सूरत नंबर 36 सूरत यासीन रकू नंबर 4 पारा नंबर 23 रब कायनात फरमाते हैं अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। कयामत में बोलने वाली जबान को गुम कर दिया जाएगा, हाथ बोलेगा, पांव बोलेगा क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। अगर ये हाथ बोल पड़ा कि सर्चिंग में ये अंगूठा और हाथ ये फिंगरप्रिंट कहां कहां इस्तेमाल होते थे, अगर दीन के लिए बोलेगा इस पर शुक्र अदा करो, अगर बेदीनी पे बोलेगा फिक्रमंद हो जाओ। भाई ऐसा पैकेज भी लगाओ जो एक पैकेज अल्लाह की तौहीद के लिए, रसूलुल्लाह की रिसालत के लिए, सहाबा कराम के नामूस के लिए, आले बैत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हुज़ूर की खत्म नबुव्वत के लिए कुर्बान हो जाओ। ऐसा पैकेज भी तो लगाओ। हम पैकेज लगाते हैं गाने सुनाने के लिए, पैकेज लगाते हैं फिल्म स्टार की चीज़ें देने के लिए। मेरे दोस्तों खुदा के लिए मैं तुम्हारे सामने झोली डाल के एक मुसाफिर की हैसियत से कह रहा हूँ, अल्लाह के लिए अपनी आइडियाज़ को इस फजूल चीज़ों से बचाओ, अल्लाह के लिए बचाओ। आज दुश्मन कहाँ से कहाँ नहीं पहुँचा। आज हम क्रिकेट में पड़े हुए हैं। मैं अपनी टीम के लिए आज भी दुआ गो हूँ। मैं एक पाकिस्तानी होने के नाते अल्लाह हमारी टीम को जीत अता फरमाए, मैं तो दुआ गो हूँ। लेकिन क्रिकेट के मैदान में भी कादियानियत कैसे इंटरेस्ट कर रही है ये आपको पता है। ये कुछ दिनों पहले आपके यहाँ सोशल मीडिया पर एक तस्वीर कादियानियों की तरफ से अपलोड होती है। सुनो, क्रिकेट के मैदान में पढ़ने वालों और क्रिकेट ही को बयान करके सुनाने वालों, मैं तुम्हारे सामने ये बात पेश करके तुम्हारे ईमान को झंझोड़ के तुम्हारे दिल पे दस्तक दे रहा हूं कि आज हम किस तरह चल पड़े हैं और दुश्मन कहां पहुंच चुका है। ये कुछ दिनों पहले ये एक तस्वीर अपलोड होती है, ये मेरी YouTube चैनल पर मेरे नाम से ये पूरा बयान मौजूद है, देख लीजिएगा। इस तस्वीर में एक बात तो सच्ची है, लेकिन कादियानियों ने झूठ डाला। हमारी पाकिस्तानी कौमी क्रिकेट टीम के हीरो मोहम्मद रिजवान ने अपने कोच जो मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलियन शहरी है, पाकिस्तान की टीम की कोचिंग कर रहा है, तरबियत कर रहा है, तैयारी करवा रहा है। इसकी ज़ेरे निगरानी कौमी क्रिकेट टीम खेल रही है। ये नमाजें पढ़ते थे हमारी टीम के लड़के, इबादत करते थे, कुरान पढ़ते थे, सजदा रुकू करते। तो कोच ने पूछा, रिजवान ये क्या है? नमाजें पढ़ते हो, इबादतें करते हो, सज्जे में सर रखते हो, ये क्या है? मेरे मुल्क के स्टार मोहम्मद रिजवान ने कहा, अच्छा ये अल्लाह की इबादत, अल्लाह के सामने सज्दा रेज़। उसने पूछा ये ईमान और अल्लाह के इबादत के क्या मामले हैं? इसके दिल में आया हो सकता है रब हिदायत दे। इसने कुरान करीम इंग्लिश जुबान में तर्जुमा उसको दिया कि ये पढ़ो अल्लाह का कुरान है। सलामी पेश करनी चाहिए ना। मैं आज चीचा वतनी की जामे मस्जिद से मोहम्मद रिजवान के इस जज्बे को सलामी अकीदत पेश करता हूं। लेकिन कादियानियों ने क्या किया? ये तस्वीर अपलोड तो हो गई, दूसरों की शादी में अब्दुल्ला नाचे वाली बात इन्होंने अपनी आईडी पे तस्वीर अपलोड की और कुरान देते हुए तस्वीर मिर्ज़े कादियानी की किताब की लगा दी। लख लानत है इस तरतीब पर। मरसियों पे लानत, मरसियों पे लानत, अरे तकबीर, आज तारीख़ खत्म नबूवत, आज तारीख़ खत्म नबूवत। ये अंदाज़ा लगाओ, ये आलम, ये तस्वीर उसकी लगा दी। मैंने कहा मोहम्मद रिजवान ने तो ये पेश नहीं किया था। तुम्हारा हाल कादियानियों, अक्ल से बेअक्ल लोगों, आज वो हो चुका है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे का आलम। वो एक बेवकूफ़ थर्मास लेकर पहुंचा, लोगों ने पूछा ये क्या है? नया नया थर्मास लाया था, दुनिया को पहचान कराने के लिए कहते हैं ये वो थर्मस है जिसमें गर्म चीज़ डालो गर्म रहती है, ठंडी डालो ठंडी रहती है। गल तो ठीक है, गर्म डालें तो गर्म है, ठंडी डालें ठंडी है। तो सवाल, तो उसने कहा ये वो है। तो लोगों ने कहा तूने क्या डाला है? कहते हैं मैंने 2 समोसे, 3 कटलेस, 2 प्याले चाय और 2 कुल्फियाँ अंदर डाल रखी हैं, ठंडी ठंडी रहेगी, गरम गरम रहेगी। अजी दसो इसका की इलाज है?
بتائیں اب اس کا کیا علاج ہے؟ جس کا یہ عالم ہو، ان کا کیا عالم ہے؟ یہ دماغ ہے. تو میں نے کہا قادیانیو تم 100 کام نہیں 200 کام بھی کرتے رہو نا، اس طرح کے تمام معاملات اپنے سامنے رکھتے رہو، تم جتنے ہاتھ پاؤں مارو، وَلَوْ كَانَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، ایک دوسرے کے مددگار لاؤ، تم میرے پاک پیغمبر کی ختم نبوت کے مقابلے میں زیرو رہو گے، زیرو ہو اور زیرو رہو گے. یاد رکھنا یہ لعنتیں پڑتی رہیں گی. یہ ابھی ولی اللہ حضرت مولانا اللہ وسعہ دامت برکاتہم، رب اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ابھی آپ کے سامنے یہ پیشن گوئی کر کے گئے ہیں کہ مسلمہ کا ماننے والا آج دنیا میں نظر نہیں ہے آتا. وہ ختم نبوت کا منکر یوں دنیا سے اللہ نے ختم کیا، ان ظالموں کا ماننے والا حضرت نے فرمایا کائنات میں کوئی نہیں رہے گا انشاءاللہ. رب بڑا غیور ہے، اللہ کی ذات بڑی کریم ہے، اللہ کو اپنے محبوب سے بڑا پیار ہے. تو میرے دوستو یہ عالم ہے، اور ہم یہ کھیل کود میں چھکے چوکے میں اور فیلڈنگ اور کیچ میں اور کیپرنگ میں اور فلاں کے معاملات میں الجھے ہوئے، ہمیں آنکھیں کھول کے زندگی گزارنی چاہیے. شیر جب جنگل میں سوتا ہے تو ایک آنکھ کھول کے سوتا ہے. اے غفلت کی زندگی گزارنے والوں، شیر سے سبق لے لو. میں نے کہا نا یہ آئیڈیز ہولڈر میں کام کرنے والے لوگ تم ہی ہو. یہ حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا یہ لوگ نہیں کریں گے، یہ ان کا میدان نہیں ہے، یہ تمہارا میدان ہے. یہ مجھے آج قاضی حسنین کو اللہ پاک جزائے خیر دے کہہ رہا تھا، استاد جی 20 گروپس میں روزانہ کی بنیاد پر ختم نبوت کا کام کرتا ہوں. ایک گروپ میں 257 آدمی ہوتے ہیں، 20 سے ضرب دے کتنے بنتے ہیں؟ بولیے. یہ روزانہ کی دعوت ہے، یہ دعوت نہیں ہے؟ ہم اسے دین کی دعوت نہیں سمجھتے؟ یوں دعوت ہے دین کی اپنے آگے لائیے. آج ہمارا نوجوان ختم نبوت کا بیان اپلوڈ کرتے ہوئے ہچکچاتا ہے، میرے فرینڈز کیا کہہ گئے، تو مولوی بڑھ گیا. انا للہ، کل قیامت کا دن ہوگا. رب کریم فرماتے ہیں ھذا یوم لا ینطقون فلا یؤذن لهم فیعتذرون ویل یومئذ للمکذبین. کہے لوگوں مجرم آئے گا قیامت میں، لا ینطقون. علماء بیٹھے لا یتکلمون نہیں فرمایا، تکلم پوری بات کو کہتے ہیں، نطق ادھوری بات کو کہتے ہیں. فرمایا قیامت کے دن بے ایمان اور مجرم ادھوری بات بھی نہیں کر سکے گا، یوں زبان گنگ ہوگی. ھذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون، اور انہیں یہ موقع بھی نہیں ملے گا کہ بہانہ پیش کر سکیں. یہ عالم ہوگا. تو بھائی خدا کے لیے ہم ختم نبوت کا، ناموس صحابہ کا، ناموس رسالت کا، اللہ کی توحید کا، دین اسلام کا کام کیوں نہیں کرتے؟ اپنی آئیڈیز کو دین کے لیے وقف کر لو. سن لو، ہماری جب یہ چیزیں اپلوڈ ہوتی ہیں نا تو کوئی اعتراض کرتا ہے تو میں نے اپنے تمام ایڈمنس کو کہہ رکھا ہے، ملک غیر ملک کے تمام دوستوں کو میں نے کہا سنیں، کھڈے لائن لل کے بلاک کر کے اس مرزائی اور منکر کو یوں پاؤں کی ٹھوکر سے اڑاؤ جیسے چٹیل میدان میں فٹ بال کو کک مارا جاتا ہے. انہیں کہا ہم تیرے گھر آئے تھے کہ تو ہماری چیز کو لائک کر جا، دفع ہو جا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. قیامت میں رب فرمائیں گے مجرم جدا ہو جائے، مومن جدا ہو جائے، ہم نے آج سے جدا کر لیا. تو یہ بات کبھی بھی نہ سوچا کریں کہ مجھے میرے فرینڈشپ میں دوست، مجھے میرے دکاندار میں ساتھ والا دکان والا کہے گا تو مولوی بڑھ گیا، مجھے میرے آفس کا باس کہے گا یہ کیا ہو گیا. بھائی فیس بک کا معنی ہے، فیس کہتے ہیں چہرے کو، بک کہتے ہیں کتاب کو. اپنے چہرے کے صاف رکھتے ہو، داغ ہٹاتے ہو تو اپنی فیس بک سے بھی بری چیزیں ہٹا کر اچھی چیزیں لگاؤ. تو کرو گے نا انشاءاللہ. اللہ آپ کو رم صراط مستقیم عطا فرمائے، دین اسلام پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سر درد کا دم یا وظیفہ بتا دیں. حضرت جی مولانا جمشید علی خان رحمہ اللہ مدرسہ عربیہ ریونڈ کے شیخ الحدیث، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ دونوں کے شاگرد ہیں. میں ان کا وظیفہ آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں کہ جب سر میں درد ہو تو حضرت کا معمول یہ تھا کہ وہ سر پہ ہاتھ رکھ کے 7 مرتبہ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 105 وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، یہ 7 مرتبہ پڑھتے تھے، ہاتھ پہ پھونک کے سر پہ پھیر لیتے. میرا ذاتی تجربہ ہے، سر کا درد جاتا رہتا ہے.
آج کل سوشل میڈیا پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں بہت گستاخی کی جا رہی ہے. موضوع مکمل کرنے پر اس پر بھی گفتگو فرمائیں. بیٹا صرف حضرت معاویہ کی ذات کی بات نہیں ہے. حضرت معاویہ ہو جائیں، صحابہ کرام ہو جائیں، اہل بیت عظام ہو جائیں، ان سب پر یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو یہ قیامت کی نشانی ہے. ہماری FIA سائبر کرائم کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے. قرآن حدیث پاک میں ہے، جامع ترمذی جلد نمبر 2 ابواب الفتن باب ما جاء فی علامات الساعہ میں حضرت علی المرتضیٰ کی روایت رسول پاک نے فرمایا وَلَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمَرًا وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَآيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامِ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ. کہے لوگوں، جب پرانے لوگوں کو یہ نئے لوگ آ کر گالم گلوچ کریں گے، یعنی بعد والے پہلوں کو یوں گالم گلوچ کریں گے، تو یہ قیامت کی نشانی ہوگی. اس وقت یاد رکھنا، آسمان سے آئیں گی سرخ آندھیاں، آسمان سے آئیں گے تمہارے لیے پتھر، آسمان سے آئیں گے عذابات یوں جیسے ایک تسبیح کا دانہ ہوتا ہے نا، جیسے تسبیح، میں مثال سمجھانے کے لیے، قطع سلکہ فتتابعوا، یعنی یوں ایک جگہ سے کاٹ لیں تو اس کے دانے پے در پے گرتے ہیں. فرمایا یوں عذابات آپ پر پے در پے آئیں گے. کہیں انبیاء کی گستاخی، کہیں صحابہ کی گستاخی، کہیں اہل بیت کی گستاخی، کہیں اولیاء کی گستاخی، کہیں علماء کو بکواسیات، یہ تمام اسی قبیل میں داخل ہیں. بھائی اگر پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت کی عزت مجروح ہو گئی، ہم غیر مسلم کو دعوت اسلام کس نیت، کس منہ سے پیش کریں گے؟ یہ ہمارے اسلام کی اساس اور بنیاد ہے. اس پر تھوڑی سی ترتیب دے دیں. کہتے ہیں تھوڑا سا بیان سرائکی میں بھی کر لیں. او لو جی، کام تو پورا ہو گیا. میں سریکی میں آپ پر کیا کہوں، میٹھی اور سریکی زبان تو سریکی ہے. پہلے کہتے تھے میں سریکی میں بات کر لیتا، میرے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جی. 2-4 گلاں سریکی چ ہو جائیں. میں آپ کی خدمت میں ایک بات کہہ رہا ہوں، جیسے بھائی نے یہ بات کی ہے نا کہ سوشل میڈیا والے آج کل کسی انجینئر کو سنتے ہیں تو اس بارے میں بتا دیں. تو بھائی ایک بات ذہن میں رکھو، دین کا مسئلہ لینا ہے تو اس انجینئر کے پاس جاؤ جو عالم بھی ہو اور انجینئر بھی ہو. خیر ہے، انجینئر ہے خیر ہے، لیکن عالم ہو. تو جو صرف انجینئر ہو وہ عالم نہ ہو تو پھر وہ گھر کا نقشہ تو بنا کے دے سکتا ہے، اسٹرکچر تو آپ کو بنا کے دے سکتا ہے، تھلی تو آپ کی سیدھی ہے ٹیڑھی ہے بتا سکتا ہے، گلی آپ کی سیدھی ٹیڑھی بتا سکتا ہے. دین کا مسئلہ وہ نہیں بتا سکتا. مرزا علی انجینئر جسٹ وداؤٹ عالم، صرف انجینئر ہے، عالم نہیں ہے. عالم اور انجینئر ہو تو ہمیں حضرت جی پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم انجینئر پلس عالم ہے. انجینئر بھی عالم بھی ہے، دنیا سلام کرتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک بندہ صرف انجینئر ہے تو اس انجینئر نے جھوٹ بولنے ہیں، اور ایسے ایسے جھوٹ. لوگ کہتے ہیں فلاں فلاں، میں کہتا ہوں سنو، مرزا وہ جو تھا قادیانی، اس کے لیے ہم ایک شعر سناتے رہتے ہیں، مولانا ظفر علی خان کی قبر پہ اللہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل کرے. یہ وزیر آباد کی سرزمین میں آپ کے قریبی ہیں، وزیر آباد میں آپ کبھی جائیے، حضرت کی قبر پہ فاتحہ پڑھیے. کیا جواب دیا تھا مرزا قادیانی کو؟ کہا تھا جب مرزا نے کہا نا کہ 50 کتابیں لکھوں گا، چندہ دو، متحدہ ہندوستان پورے نے فاؤنڈیشن ان کو ڈونیشن دیا اور اس نے 5 لکھی. لوگوں نے کہا 45 اور اس نے کہا واہ کتنی کہی تھی؟ کہا جی 50. کہا 5 اور 50 میں 0 کا ہی تو فرق ہے. تو حضرت مولانا ظفر علی خان نے جواب دیا تھا، نے کہا مسلمہ کے جانشین، مرزا مسلمہ قذاب کا، کہا مسلمہ کے جانشین گرا کٹوں سے کم نہیں، کتر کے جیب لے گئے پیغمبری کے نام سے. ٹھیک ہے. اور یہ بخاری مسلم کے نام پہ لوگوں کا جھوٹ بول کے ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے. میں مرزے کو آج اس دھرتی سے بیٹھ کر بزور آواز بطور دلیل کہوں گا، مرزا تو نے رسول اللہ کی حدیث پہ جھوٹ بولا ہے. وہ حدیث یہ ہے، وہ تو سناتے ہوئے کہتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کو رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک وقت ہوگا تیری اور حضرت عائشہ کی جنگ ہوگی. تو حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ پھر تو میں ظالم ہوگا. اتنے تک تو بات کر کے آگے جھوٹ بولتا ہے، حالانکہ وہ حدیث کا لفظ نہیں ہے اگلا. کہتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کو حضور نے فرمایا نہیں تو ظالم نہیں ہوگا، عائشہ ظالمہ ہوگی. نعوذ باللہ. مرزا ولو کان بعضکم لغاز ظہیرا، تو نے ماں کا دودھ پیا ہے
بوتل کا نہیں پیا، اس فقیر کو آج یہ حدیث پاک کا لفظ دکھا دے، منہ مانگا انعام لے۔ لیکن قیامت تک تیرے آباء و اجداد بھی زور لگا لینا، تم یہ لفظ پیغمبر کی زبان سے ثابت نہیں کر سکتے، تم نے جھوٹ بولا ہے۔ اور میرے پاک پیغمبر کا فرمان پیغمبر کے 70 صحابہ سے ثابت ہے، حدیث متواتر ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا جس شخص نے میرے اوپر جھوٹ بولا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے جان بوجھ کے میرے اوپر جھوٹ بولا وہ اپنا گھر جہنم میں بنا لے۔ مرزا کے فالوورز جو اندھے ہیں، اگر وہ کہے کہ بھولے سے منہ میں نکل گیا تھا، جان بوجھ کے نہیں تھا، تو اس سے پھر رجوع کروا لو، کہے میں نے حدیث کے نام پہ جھوٹ بولا تھا، اللہ مجھے معاف کرے، کہلواؤ، ہم مان لیں گے، ہمیں کون سا تعصب کی بات ہے، ہم مان لیں گے، لیکن نکالو۔ کیسے جھوٹ بولتے ہیں؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے نام پہ آپ کے سامنے بڑے بنتے ہیں، رب گواہ ہے، میرا واٹس ایپ موجود ہے، ان کے لڑکے منت اور ترلے کرتے ہیں، مفتی صاحب آپ کیوں ان چکروں میں پڑ گئے ہو، مرزا نو کام کرنے دو، کیوں اس کے خلاف کلپ لاتے ہو؟ یہ ترلے اور منتیں نہ ہوں، میں اللہ کی گھر مسجد میں کہہ رہا ہوں، جھوٹ بولوں اللہ میرے ساتھ مدد کھینچ لے گا۔ منت اور ترلے اور پاؤں پر پڑ، حضرت میں نے کہا سنیں، جب تک یہ پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت پر بکواس کرے گا ہم اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کوئی بات ہے؟ دو بار مجھ سے مہلت مانگی ہے، ایک مرتبہ محرم تک، ایک مرتبہ فلاں مہینے تک گزارا کر لیں، اجی گزارا کر لیں، تھوڑا دن ہے انشاءاللہ پھر بات کر لیتے، پھر یہ دو تین سال پہلے سے لے کر آج تک کی بات کر رہا ہوں آپ کو۔ یہ نیا رولا تو ہون پیا نا اس دن حال تو پرانا، لیکن اسے پتہ ہے کس کے سامنے بیٹھنا ہے اور کس کے سامنے نہیں بیٹھنا۔ ابھی تو ہمارا مناظر بھی نہیں گیا اور یہ بھیکی بلی بن گیا ہے، کوئی مناظر پہنچتا تو اس کی شلوار دھونے کے قابل ہوتی۔ تو بھائی تھوڑا گزارا، ٹھیک ہے، ایسی بات نہیں ہے، بات وہ کریں جو بات کرنے والی ہے۔ اللہ آپ کو رم صراط مستقیم عطا فرمائے، دین اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ختم نبوت کا نظریہ سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، عقیدہ ختم نبوت کا دفاع عطا فرمائے، اور عقیدہ ختم نبوت کو آگے پھیلانے کی اور اس کو سمجھ کے آگے بتلانے کی اور علماء سے پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔